السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، عزیز طلباء اور دور و نزدیک سے تشریف لائے مہمانان گرامی، میں آج کے فارغ ہونے والے طلباء کی خدمت میں ایک مختصر سی حدیث، اس کا ترجمہ اور مختصر مفہوم پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں سب کے لیے عبرت ہے۔ اور کچھ اہل عملوں سے چند الفاظ میں ایک گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو کسی مہم پر بھیجتے تھے، غزوہ یا سریہ میں بھیجتے تھے، تو اس کے امیر کو یا اگر کسی ایک صحابی کو بھیجتے تھے تو ان کو کوئی نہ کوئی وصیت اور نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ نے ایک موقع پر ایک صحابی کو بھیجا تو ان کو ایک نصیحت فرمائی جو 3 کلمات پر مشتمل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن، رواہ الترمذی۔ مختصر حدیث ہے جس کو ہم اپنے قلم سے لکھیں تو 1 سطر میں آئے گی، اور 3 کلمات پر 3 نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ جس صحابی کو آپ نے بھیجا، کہا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جہاں کہیں بھی رہو، کسی مجلس میں ہو، مجمع میں رہو، رات کی تاریکی میں رہو، تنہائی میں رہو یا لوگوں کے مجمع میں رہو، تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ اور اللہ کا تقوی کیا ہے، اس کی تعریف میں علماء کرام نے بہت سے اقوال نقل کیے ہیں، جن کا مجموعی مفہوم یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن باتوں کا قرآن و سنت میں حکم دیا ہے اس کی پیروی کرنا، اور جن باتوں سے ہمیں روکا ہے اور منع کیا ہے ان سے باز آ جانے کا نام تقوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا جائے، اس کے اوامر پر عمل کیا جائے، اور اللہ نے جن باتوں سے ہمیں روکا ہے جو ہمارے ہی فائدے کی بات ہے، ان باتوں پر عمل کیا جائے، جن سے روکا ہے ان سے باز آ جائے۔ تو میں آج کے اپنے عزیز طلباء کو اور تمام لوگوں کو اور اپنے نفس کو بھی اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ اگر اللہ کا تقوی ہمارے دل میں آ جائے، اس کے اوامر پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے اور اس کے نواہی سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، تو ہم اللہ کے نیک بندے، فرما بردار بندے بن جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ہمیں کامیابی عطا کرے گا، اور آخرت میں بھی ہمیں اپنی رضا سے نوازے گا اور اپنی جنت میں داخل کرے گا۔
تو ہم سب جو ہے متقی بن جائیں۔ اور بالخصوص عزیز طلبہ سے یہ گزارش ہے کہ آج آپ کی مدرسے سے فراغت ہو رہی ہے، اور جیسا کہ مولانا نسیم احمد صاحب نے کہا کہ آپ ہمارے مدرسے سے تو فارغ ہو گئے ہیں، لیکن علم سے اور دعوت و تبلیغ سے آپ فارغ نہیں ہوئے ہیں۔ یہ آپ کا ہمیشہ کے لیے آخر عمر تک آپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ اور ہمارے استاد جامعہ سلفیہ کے شیخ الجامعہ تھے مولانا عبدالوحید صاحب رحمانی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، جب ہم لوگ جامعہ سلفیہ سے فارغ ہوئے تھے تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ فارغ ہونے والے طلبہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ علامہ بن گئے ہیں یا عالم بن گئے ہیں، آپ ابھی علم کے دروازے تک پہنچے ہیں، اور اس کے بعد کا جو مرحلہ شروع ہوگا آپ کی تعلیم و تعلم کا، سیکھنے سکھانے کا، وہ جو ہے علم کے دروازے میں داخل ہونے کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوگا۔ تو میں بھی عزیز طلبہ کو یہی کہتا ہوں کہ آپ ابھی علم کے دروازے پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں، اب آپ جس قدر جد و جہد کریں گے اور جتنی محنت آپ قرآن و سنت کے سیکھنے میں اخلاص کے ساتھ آپ اپنے آپ کو دین کے سیکھنے میں لگائے رکھیں گے تو آپ کو دین کا علم، آپ کا جو علم ہے وہ اجاگر ہوتا رہے گا، اس سے آپ کو بھی فائدہ پہنچے گا، آپ کے اہل و عیال کو فائدہ پہنچے گا، آپ کے معاشرے کو فائدہ پہنچے گا، اور پوری دنیا کو آپ فائدہ پہنچا سکیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے، اور یہ جو ٹکڑا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حق کو بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد دوسرا ٹکڑا فرمایا کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا۔ اگر بشری تقاضے کے اور جو اللہ کا تقوی اختیار کر لے، متقی بن جائے، تو اس سے گناہوں کا صدور ہونا ممکن نہیں، وہ گناہوں سے باز رہے گا، سیئات سے باز رہے گا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اطاعت کا جذبہ بھی رکھا ہے اور نافرمانی کا جذبہ بھی رکھا ہے۔ تو بشری تقاضے کے مطابق اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس گناہ کے بعد تم نیکی کا کام کرو، کیونکہ نیکیاں تمہاری گناہوں کو ختم کر دیں گی، اسے مٹا دیں گی۔ اور قرآن کے اندر بھی ایک آیت کریمہ اس معنی پر دلالت کرتی ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اسے ختم کر دیتی ہیں۔ ایک آدمی جب نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ وضو کے قطرات کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اسی طریقے سے نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز سے لے کر دوسرے نماز کے درمیان جو وقفہ ہے اس میں اس سے جو گناہ صغیرہ صادر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی برکت سے جو ہے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ تو نیکیاں جو ہے وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اس لیے جو ہے اگر تم سے برائی سرزد ہو جائے بشری تقاضے کے مطابق تو نیک کام کرو، نیک عمل کرو، اللہ سے قریب ہو جاؤ، اپنی گناہوں کی معافی مانگو، اور پھر جو ہے سیدھے راستے پر چلو، تقوی کے راستے پر چلو۔ اور اس کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ ہے۔ تیسری بات جو آپ نے بیان نصیحت فرمائی صحابی کو، کہا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، جس کا تعلق بندوں سے ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ نیکی کا کام کرو، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، ہمیشہ اپنے آپ کو ہر ایک پر غالب کرنے کی اور ہر ایک سے جو ہے جھگڑنے کی کا جذبہ اپنے دل میں نہ رکھو۔ دوسروں سے اگر کوئی غلطی صادر ہو جائے تو درگزر کرو، معاف کرو، اور ہو سکے تو اسے
نصیحت کی بات جو ہے بتاؤ، قرآن و سنت کی تبلیغ کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کے سامنے بیان کرو، تاکہ اس کے اندر بھی جو ہے تقویٰ کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ تو حدیث کا یہ مختصر مفہوم ہے، اور اس کو اگر طول دیا جائے تو اس پر گھنٹہ آدھا گھنٹہ بولا جا سکتا ہے، لیکن اختصار کا موقع ہے، مولانا تشریف لا چکے ہیں۔ تو طلباء کو میں تقویٰ اور اخلاص کی وصیت کرتا ہوں، اور تمام لوگوں کو اخلاص و تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں، اپنے نفس کو بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے دلوں میں تقویٰ ڈال دے اور ہمیں مخلص بنا دے، اپنے عمل میں، اپنے فعل میں، اپنے عقیدے میں، اپنے جذبات میں، ہر چیز میں اللہ تعالی ہمیں مخلص بنائے۔ ہمارے اندر جو ہے اخلاص کی بہت کمی ہے، ہمارے اسلاف کے اندر اخلاص ہی اخلاص تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاص کا درس دیا تھا، صحابہ کرام کو اخلاص کا درس دیا تھا، صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کو اخلاص کا درس دیا تھا۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا ہے مدت دراز تک، اور جب تک یہ باتیں تھیں ہم جو ہے لوگوں کے سامنے معزز تھے، لوگوں کی نظر میں ہم باعزت تھے، لیکن جب سے ہم نے اس طریقے کو چھوڑا ہے تو ہم جو ہے لوگوں کی نگاہوں سے گر گئے ہیں، اور ہم جو ہے ذلت کے قار میں جو ہے آ گئے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مخلص بنیں، متقی بنیں۔ ایک اور بات یہ تھی کہ مدرسہ اسلامیہ انوار العلوم اور اس مدرسے کے بانی حضرت مولانا نذیر احمد عبدالشکور رحمہ اللہ کے بارے میں کچھ بیان کروں، لیکن چونکہ مولانا نسیم احمد صاحب اس پر کچھ روشنی ڈال چکے ہیں اور تفصیل کا موقع نہیں، پھر انشاءاللہ کبھی جو ہے عملوں کی پوری تاریخ اسی طریقے کسی جلسے میں انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ تو اس موضوع کو میں ترک کرتا ہوں۔ البتہ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں یہ مدارس اسلامیہ دین کے قلعے ہیں۔ اگر یہ مدارس جس کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا اصحاب صفہ سے، جو آج تک چلا آ رہا ہے، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو اسلام کا اس سے بھی برا حال ہوتا جو آج ہے صورتحال۔ تو یہ مدارس حقیقت میں دین کے قلعے ہیں اور دین کی پناہ گاہ ہیں۔ صاحب مدرسہ فضیلۃ الشیخ حضرت مولانا نذیر احمد عبدالشکور الرحمانی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، ان کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں جو میرے سامنے یہ ہوا۔ مولانا کو تو میں نے بچپن میں صرف دیکھا ہے، مدرسہ اسلامیہ انوار العلوم میں آتے تھے، جب بنارس سے پڑھا کر کے آتے تھے تو طلبہ کا وہ جو ہے امتحان لیتے تھے، امتحان میں جو ہے وہ جبہ وغیرہ پہن کر کے آتے تھے، بڑے ہی شان کے ساتھ آتے تھے، اور عملوں کے اندر اہل عملوں کے دلوں میں ان کی بڑی عزت تھی، لوگ ان کے سامنے آنے سے ڈرتے تھے۔ قاری ابو ذر صاحب کے والد جناب عبدالحمید صاحب پہرے دار بیان کرتے تھے کہ جو ہے مولانا کو لوگ اگر اپنے سامنے آتے ہوئے دیکھتے تھے تو راستہ بدل دیتے تھے کہ کہیں مولانا کسی غلطی پر ہمیں جو ہے سرزنش ہماری نہ کر دے اور ڈانٹ نہ دیں۔ تو بنارس میں تھا، جامعہ رحمانیہ کی تیسری چوتھی میں پڑھ رہا تھا، وہاں ایک دارالاقامہ تھا جس میں طلبہ رہتے تھے، اور وہاں صدر المدرسین مولانا عزیز احمد ندوی صاحب مرحوم رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، وہ گوڈا کے رہنے والے تھے، وہ صدر المدرسین تھے۔ تو وہاں جو مقامی حضرات تھے وہ کبھی کبھی جو ہے غسل کرنے کے لیے یا حمام میں جانے کے لیے محلے کے لوگ آ جایا کرتے تھے، جبکہ ان کا تعلق جو ہے اہل سنت والجماعت سے تھا، یعنی بریلی مسلک سے تھا۔ تو ایک مرتبہ مولانا عزیز احمد صاحب نے ان کو کسی بات پر روکا، تو وہ آدمی جو ہے تھوڑا مولانا سے جھگڑ پڑا اور اپنی بنارسی زبان میں کہتا ہے، اما جاؤ جاؤ، ایک نذیر احمد املوی تھا جو ہم لوگوں پر حکومت کر کے چلا گیا۔ تو مولانا کا وہ روب تھا کہ غیروں پر بھی جو ہے ان کا روب طاری تھا۔ تو یہ بات جو ہے میں نے اپنے کانوں سے سنی،
یہ ایک واقعہ بتا رہا ہوں، اور بھی بہت سے واقعات ہیں لیکن بات لمبی ہو رہی ہے۔ تو مولانا کی بہت بڑی عزت تھی اور مولانا جماعت اہل حدیث کے مؤسس تھے، اور اس مدرسہ اسلامیہ انوار العاملوں کے بھی وہ فاؤنڈر اور مؤسس تھے۔ مولانا کی قدر و منزلت وہ علماء کرام جانتے ہیں، اور ان کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے وہ موجود ہے، وہ مکہ یونیورسٹی کا پروفیسر ہے اور وہ گوڑا کے رہنے والے ہیں، مولانا وسیع اللہ عباس سلفی حفظہ اللہ۔ وہ آج بھی مکہ کے اندر، ان کو سعودیہ کی نیشنلٹی بھی ملی ہے، اور ہم لوگوں کی، ہمارے مدرسین کی اور بہت سے اہل علم کی خواہش ہے کہ ان کو ایک مرتبہ یہاں جو ہے بلایا جائے۔ انشاءاللہ اس یہ کوشش ہماری جاری رہے گی، اور اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا اور ان کی قسمت میں ہوا اور ہماری بھی قسمت ہوا کہ ان سے ملاقات اس مدرسے کے اندر ہو، تو انشاءاللہ جو ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے علامہ نبی رحمت املوی رحمانی رحمہ اللہ کو، کہ انہوں نے جو ہے مدرسے کی بنیاد رکھی اور اپنا ایک مکان جو ہے وقف کر دیا مدرسے کے لیے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب اہل عملوں سے اور آج کی مجلس منتظمہ اور مجلس شورا سے جو مدرسے کی نئی کمیٹی آئی ہے، ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ علامہ کے جذبات کو دیکھیے کہ انہوں نے کس اخلاص کے ساتھ اہل عملوں کی تعلیم اور تعلم کے لیے انہوں نے اپنی زمین وقف کی اور اس مدرسے کو جو ہے چلایا، رواں دواں کیا۔ اس کے لیے اپنے ایک خاص اور شاگرد رشید مولانا محمد ادریس آزاد رحمانی رحمہ اللہ، جو میرے استاد محترم ہیں، میں نے ان سے کئی کتابیں پڑھی ہیں، ان کو جو ہے انہوں نے اس مدرسے میں پہلا مدرس بنایا اور انہوں نے جو ہے اس کو اسٹارٹ کیا، اس کو چلایا۔ اس کے بعد مختلف مدرسین آتے رہے اور یہ مدرسہ مولانا علامہ نبیر احمد کے اخلاص کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہے۔ تو ہم اس مدرسے کی ترقی کے لیے جو کچھ بھی ہو سکے ہم اس کو پروان چڑھائیں، اور اس سلسلے میں جو ہے اپنی دو جو ہے وہ جاری رکھیں۔ اور کمیٹی کے لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اس سلسلے میں جو ہے آپ سے جتنا ہو سکے آپ اخلاص کے ساتھ، اور سارے عملوں کے ایک ایک فرد سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اس مدرسے کو مخلص بن کر کے اسے ترقی دینے کی کوشش کریں، اور کوئی بھی ترقی کے اس مدرسے کی ترقی کی راہ میں جو بھی رکاوٹ آئے اسے دور کرنے کی، اسے حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خادم کو بھی اس بات کی توفیق دے اور آپ کو بھی جو ہے اس بات کی توفیق دے کہ اس مدرسے کو ترقی دینے میں ہم سب لوگ جو ہے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔